اور کئی دنوں سے اسی ذیل میں گفتگو کی جا رہی ہے. اللہ نے ہمیں بھی یہ سعادت بخشی کہ اللہ نے ذکر اہل بیت کرنے کی توفیق عطا کی. یقیناً یہ مجلس اعزا، یہ ماتم اور اس سے جو چیز ملی ہوئی ہے رب رکھتی ہے وہ پروردگار عالم کی نعمت ہے، اور ہمیں اس رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس سال بھی ہمیں توفیق عطا کی. تو چاہے زمانہ جیسا بھی ہو لیکن ہم نے اسے اپنایا اور برباد کیا. یہ ایک توفیق پروردگار ہے کہ جب انسان جس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو عطا ہوتی ہے وہ یہی کہ اللہ نے انسان کو ایک اختیار دیا ہے اور ایک قدرت مختصر جو کہا جائے کہ انسان کے حوالے کی ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جب کوئی بہت زیادہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کی رسی کو ڈھیل دے دیتا ہے. لیکن جو خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، جو ائمہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ اگر ایک قدم بڑھاتا ہے اللہ کی طرف تو پروردگار عالم اس کو بلند کر دیتا ہے. اسی طریقے سے جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے، جب بچہ اپنے بزرگ کی طرف جھکتا ہے یا بڑھتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بڑا اسے اپنی گود میں اٹھائے. بڑا بزرگ جو ہوتا ہے اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اور جتنا بچہ پیارا ہوتا ہے
بڑے کی محبت اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو عزیزوں، یہ پروردگار عالم کے توفیق جو اللہ نے ہمیں عطا کی، اسی توفیق کے ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ جو اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ نے انسان کے اندر کچھ ایسی صفات رکھی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان سارے کام کو، سارے اعمال کو انجام دیتا ہے۔ اللہ نے احکام کو بیان کیا، قانون بنائے، اور یہی قانون کچھ عبادی ہیں، کچھ سماجی ہیں۔ جب انسان کے لیے قانون بنا دیے گئے اور وہ قانون عبادی بھی ہیں، کچھ سماجی بھی ہیں۔ عبادی میں نماز ہے، روزہ ہے اور یہ تمام چیزیں، اور بہت سی چیزیں جیسے خمس ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات ہے، یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی عبادی ہیں، لیکن اس کا تعلق سماج سے ہوتا ہے اور اس کے لیے بہت ساری شرطیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے انسان کو جہاں پر عمل کا حکم دیا ہے، وہاں پر انسان کے اندر جو صفتیں رکھی ہیں وہ صفتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ کل کی مجلس میں نے اس کو تھوڑا سا بیان کیا تھا۔ صفتیں بھی دو طرح کی ہوتی ہیں۔ وہ صفت کیا ہوتی ہے؟ کبھی اچھی صفت ہوتی ہے، کبھی بری صفت ہوتی ہے، جسے ہم اخلاق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ کبھی اخلاق خوب جسے کہا جاتا ہے، بہترین اخلاق کا حامل ہے انسان، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اخلاق رذیلہ کا حامل ہو جاتا ہے، بدترین اخلاق کو اپنا لیتا ہے۔ انہیں تمام صفات میں سے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ چیزیں بیان کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ امام کیا فرما رہے ہیں۔ امام یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرا قیام اس لیے ہے، ہم چاہتے یہ ہیں کہ اپنے جد کی امت کی اصلاح کریں۔ اصلاح یا ظاہری طریقے سے ہوگی یا باطنی طریقے سے ہوگی، یا دونوں طریقے سے ہوگی۔ ظاہری طریقے سے اس طرح ہوگی کہ اگر انسان محتاج ہے، اگر انسان ضرورت مند ہے کسی چیز کا، مال کا، دولت کا، کھانے کا، لباس کا، گھر کا، یا کسی بھی چیز کا ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، تو ایک اصلاح یہ ہوتی ہے انسان کے لیے۔ دوسری اصلاح یہ ہے کہ اگر انسان کے اندر خدا نہ کردہ کوئی ایسی مشکل پائی جاتی ہے کہ جہاں شرافت نہیں پائی جاتی، جہاں آبرومندی نہیں پائی جاتی، جہاں شجاعت نہیں پائی جاتی، جہاں سخاوت نہیں پائی جاتی، تو یہ سب نہ پایا جانا بھی اندرونی مشکل ہے۔ تو امام حسین جب انقلاب برپا کر رہے ہیں، امام حسین جب قیام کر رہے ہیں، تو امام حسین نے بتا دیا کہ دیکھو، میرا قیام اس لیے ہے کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں، اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں۔ امام جانتے ہیں کہ جد کی امت کی اصلاح کیسے ہوگی۔ ہر نظریے امام کے سامنے ہے، چاہے وہ ظاہری اعتبار سے ہو، چاہے وہ باطنی اعتبار سے ہو۔ تو عزیزوں، امام کی جو صفات ہیں وہی صفات ہیں، اگر یہ ایک دائرے میں رہ کے اس کو بیان کیا جائے کہ پروردگار عالم کی جو صفات ہیں ان میں سے بہت سے صفات ایسے ہیں کہ جن صفات کو پروردگار عالم نے ائمہ علیہ السلام کو ودیت دیا ہے، ان کے اندر بھی بہت سارے صفات ایسے ہیں کہ جہاں بطور عدم پایا جاتا ہے۔ تمام صفات خوب میں سے، اچھے صفات میں سے ایک صفت ہے پروردگار عالم کی کہ پروردگار عالم کریم ہے۔ پروردگار عالم کریم ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں اسی چیز کو بیان کیا ہے کہ دعائے عرفہ پرمعنی و پرمطالب دعا ہے۔ کیسا کریم ہے؟ کیوں کہا پروردگار عالم تو کریم ہے؟ اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ کرم کسے کہتے ہیں، کرم کسے کہتے ہیں، صفت کرم جو ہوتی ہے وہ کسے کہتے ہیں، اور جس کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اسے کریم کہتے ہیں۔ اور اسے کریم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے، کریم کہا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان بغیر مانگے کسی کو کوئی چیز عطا کر دے، بغیر مانگے، الکرم قبل السوال، العطا قبل السوال، یعنی کرم کیا ہے؟ عطا کر دینا بغیر مانگے ہوئے۔
جب بغیر مانگے ہوئے کوئی کسی کو کچھ عطا کر دیتا ہے تو کہا گیا اس کے اندر صفت کریم پائی جاتی ہے، صفت کریم پائی جاتی ہے۔ تو عزیزوں یہاں پر جہاں پر دعائے عرفہ میں امام حسین علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ پروردگار ہم جب شکم مادر میں تھے، جب ہمیں مانگنا نہیں آتا تھا، جب ہم اپنی ضرورت کو نہیں جانتے تھے، جب ہم کسی مصلحت کو نہیں پہچانتے تھے، جب ہم کسی چیز سے واقف نہیں تھے، ہم شکم مادر میں تھے، لیکن تو نے ہماری ضرورتوں کو پورا کیا، تو نے ہماری ضرورتوں کو پورا کیا۔ تو جانتا تھا کہ ہمیں کیا چیز کی ضرورت ہے، ہماری مصلحت کیا ہے، تو ہماری اس دنیا میں آنے سے پہلے تو نے ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کر دیا۔ تو ہم کس کا شکر ادا کریں اور کیسے شکر ادا کریں کہ تو وہ کریم ہے جو بغیر مانگے عطا کرتا ہے، جو بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ تو عزیزو ہم بھی دیکھیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے لیے بھی وہ تمام چیزیں ہمیں عطا کر دی جس کا ہم نے اس سے سوال نہیں کیا، جس چیز کو ہم نے اس سے نہیں مانگا لیکن اس نے عطا کر دیا۔ ہم نے اپنے جسم کی سلامتی نہیں مانگی تھی لیکن اللہ نے سالم جسم بنایا، وہ اچھے ماں باپ نہیں مانگے تھے لیکن اللہ نے بہترین ماں باپ ہمارے لیے عطا کر دیے، بہترین بھائی بہن عطا کر دیے اور تمام دنیا میں عزت عطا کر دی۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہم نے نہیں مانگی تھی لیکن اللہ نے عطا کر دی، اللہ نے عطا کر دی۔ تو عزیزوں اللہ کریم ہے جو بغیر مانگے عطا کرتا ہے، اور کب تک اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا، کچھ نہیں مانگا اللہ نے، لیکن جب ہماری عمر تھوڑی سی اور آگے بڑھی، جب لڑکے 15 سال کے ہو گئے، تب اللہ نے کہا اب تک میں دیتا آیا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ تمہیں ایک حکم دوں کہ دیکھو اگر تم 15 سال کے ہو گئے ہو تو تم بالغ ہو اور اسلام کے احکام اب تمہارے اوپر نافذ ہوتے ہیں۔ اب تمہارے لیے تم سے مطالبہ یہ ہے کہ کم سے کم تم ہمارا سجدہ کر لو۔ ہم تمام نعمات کو استعمال کرنے کے بعد، تمام نعمات کو اپنانے کے بعد، تمام نعمات میں عیش کرنے کے بعد ہم یہی کہتے ہیں کہ ہم تو پروردگار سے مانگتے ہیں، وہ ہمیں کچھ دیتا ہی نہیں ہے، ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی ہے۔ ذرا غور تو کریں کہ پروردگار عالم نے کتنی چیزیں بن مانگے عطا کی ہیں، پروردگار عالم نے کتنی چیزیں بن مانگے عطا کی ہیں۔ جب ہم 15 سال کے ہو گئے، یعنی لڑکے جب 15 سال کے ہو گئے، تب اللہ نے کہا کہ دیکھو اب تم بالغ ہو گئے ہو، اب تو ہمارا سجدہ کر لو، اب ہمارا سجدہ کر لو۔ لیکن ہماری مشغولیات اتنی ہے، مصروفیات اتنی ہے کہ ہم اس وقت بھی اپنے معبود حقیقی کو بھول جاتے ہیں اور اس کے سجدے سے دوری اختیار کر لیتے ہیں، اس کے سجدے سے دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ تو عزیزوں جب ہم نے کچھ نہیں دیا تو اس نے سب کچھ دیا، اور لیکن جب اس نے سجدہ کے لیے مطالبہ کیا تب بھی ہم سجدے سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ انسان کے حافظے کی کمزوری ہے، یہ انسان کی ایمان کی کمزوری ہے کہ انسان تمام نعمات کو استعمال کرے اور پروردگار عالم کو رب کریم نہ جانے۔ تو جیسا کریم وہ ہے ویسے اس کے خاص نمائندے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام آواز دے رہے ہیں کہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ ہر اعتبار سے کربلا ایک جامع اور مانع دستگاہ ہے، جس نظریے سے ہم دیکھیں گے کربلا اسے تعلیم دے گی، چاہے دنیاوی نظریہ ہو چاہے دینی نظریہ ہو، کسی بھی اعتبار سے کربلا کو دیکھا جائے اور جس نے بھی کربلا کو جس اعتبار سے دیکھا ہے اسے کامیابی حاصل ہوئی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلمان ہو۔ تو امام حسین جد کی امت کی اصلاح کے لیے جب قیام کر رہے ہیں تو ایک صفت کرم جسے کہا جاتا ہے، خود امام حسین علیہ السلام اس آغوش کے پروردہ ہیں جہاں پہ صفت کرم تمام ہے۔ نہ آپ نے اس سے پہلے کبھی سنا ہوگا نہ اس کے بعد کہ وہ تاریخ کیسی تھی کہ جہاں پر ایک بیوی اپنی شادی کی رات میں اپنا لباس اتار کے ایک سائل کے حوالے کر دے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے شادی کی پہلی رات تھی اور ایک سائل نے آ کے سوال کر لیا۔ جب سوال کیا تو جناب فاطمہ زہرا نے اپنا وہ شادی والا لباس اسے عطا کر دیا۔
اور پھر صبح وہی سادے لباس میں ہے. یہ ہے کرم کی انتہا. امام حسین نے اسی آغوش میں پرورش پائی ہے. صرف جناب فاطمہ زہرا کے اندر یہ جو صفت پائی جاتی تھی، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو چیز ان سے منسوب ہو جاتی ہے اس کے اندر بھی یہ صفت آ جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ صفت آ جاتی ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا، واقعہ مشہور ہے، اور کچھ افراد اس کو دوسری طریقے سے یعنی بیان کرتے ہیں. کون سا واقعہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام کے پاس ایک شخص آیا، ایک سائل آیا اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں بھوکا ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے، میں برہنہ ہوں، میرے پاس ایسا لباس نہیں ہے، اور میں سواری چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے وطن تک پہنچ جاؤں. پیغمبر اسلام کے پاس بھی اس وقت کچھ نہیں تھا، مسجد میں تھے. تو پیغمبر اسلام نے ایک گھر کی طرف رہنمائی کی. وہ گھر کس کا تھا؟ وہ در سیدہ تھا. وہ شخص بڑا اور آنے کے بعد وہاں پر سوال کرتا ہے. یہاں پہ ایک چیز اور بیان کرتا چلو. کبھی کچھ پہلے ہمارے دوست ہم سے سوال یہ کیا تھا کہ آپ جو پڑھتے ہیں لفظ عربی میں قلادہ، قلادہ زہرا. قلادہ زہرا کے کیا معنی ہیں؟ یعنی زہرا کا ہار. اسی لفظ کو اس نے، کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ نیم حکیم قطر جان اور نیم اللہ قطر ایمان. منطق میں بہت ساری چیزوں کو جہاں بیان کیا گیا ہے کہ فکر صحیح ہونے کے بعد انسان جب گفتگو کرے تو وہ صحیح گفتگو کر سکتا ہے. اسی میں ایک چیز بیان کی گئی مغالطہ. مغالطہ آپ بھی جانتے ہیں مغالطہ کیا ہے. منطق ایک ایسی چیز ہے کہ ہر انسان کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے وہ منطق کو پڑھے یا نہ پڑھے، لیکن ایک فطری چیز ہے منطق کو. آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو افراد لکھنؤ گئے ہوں گے وہاں پہ دیکھا ہوگا ایک پرکاش کی کلفی ہے امین آباد. اسی کے بغل میں ایک دوسری دکان کھولی، اس میں بھی اس نے لکھا پرکاش. لیکن وہ پرکاش کے پہلے ایک چھوٹا سا لکھا اوم. چھوٹا سا لکھا اوم. اوم کسی کو نظر نہیں آتا، صرف پرکاش نظر آتا ہے، کیونکہ پرکاش کی کلفی مشہور تھی. اس لیے یہ ہے مغالطہ. اب دیکھنے والا سمجھتا ہے، دھوکہ کھا جاتا ہے کہ جس جگہ کھانے جا رہا ہے، اگرچہ نہ جانا چاہیے ہم کسی کو بھی، جو کھانے جا رہا ہے وہ وہی سمجھ کے جا رہا ہے. یہ ہے مغالطہ. اور دوسرے اعتبار سے مغالطہ بہت طریقے کے ہوتے ہیں. لفظ قلادہ کو آج کے دور میں کچھ افراد نے کہا کہ قلادہ کے معنی یہ ہے، کیونکہ الفاظ کے بھی بہت سارے قسمیں ہیں. الفاظ، لفظ جو ہوتا ہے، مختصر بیان کروں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، کہ لفظ کبھی اپنے معنی حقیقی پہ دلالت کرتا ہے. معنی حقیقی کیا ہے؟ ہم نے کہا شیر، سب سمجھ جائیں گے کہ وہ جنگل کا شیر، لیکن ہم کہیں گے نہیں شیر خدا، ہمارا فوراً ذہن پہنچ جائے گا مولا کائنات کی طرف. لفظ وہی استعمال کیا. لفظ کبھی معنی حقیقی پہ دلالت کرتا ہے، کبھی معنی مجازی پہ دلالت کرتا ہے، کبھی معنی منقول پہ دلالت کرتا ہے، کبھی معنی مرتجل پہ دلالت کرتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک لفظ ہوتا ہے وہ گھومتا جاتا ہے، اور جیسے مفاہیم ہوتے ہیں ویسی ادا ہوتا ہے. اب کسی نے سن لیا کہ قلادہ کے معنی کیا ہیں، اس کو یہ بتا دیا گیا کہ قلادہ کے معنی یہ ہیں کہ جو پٹا کتے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے. جو پٹا کتے کے گلے میں ڈالا جاتا ہے اسے قلادہ کہتے ہیں. اور اسی سے اس نے نتیجہ حاصل کر لیا. جیسے ایک نتیجہ فارسی میں اس کو منطق میں کہتے ہیں کہ در باز است، باز پرندے است و در پرندے است. یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ در باز است یعنی دروازہ کھلا ہوا ہے، اور باز کیا ہے؟ باز یعنی پرندہ ہے. باز ایک پرندے کا بھی نام ہے. کا باز پرندہ ہے تو اس کا مطلب دروازہ پرندہ ہے. جب جہاں پر مقدمات کو غلط بیان کیا جائے گا تو نتیجہ بھی غلط حاصل ہوگا. بہت توجہ چاہتا ہوں. جب مقدمات کو غلط بیان کیا جائے گا تو نتیجہ بھی غلط حاصل ہوگا. اب یہاں پر جب یہ معنی بتا دیے گئے کہ قلادہ کے معنی یہ ہیں کہ جو کتے کے گلے میں ایک پٹا ڈالا جاتا ہے، اب اسی سے نتیجہ یہ حاصل کر لیا کہ جو افراد تقلید کرتے ہیں گویا ان کے گلے میں ویسا پٹا ہے. جو بیچارہ سیدھا سادہ انسان ہے وہ یہی سمجھ جاتا ہے اور اس کے بعد اپنے آپ کو تقلید سے دور کرنے لگتا ہے. بہرحال اس کے معنی یہ نہیں ہے، اس کے معنی ہاتھ کے بھی ہیں کہ جیسے قلادہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا مشہور ہے. بہرحال وہ سائل گیا اور جانے کے بعد اس نے سوال کیا اور سوال کرتا ہے تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا وہ ہار دے دیا.
ہم عمومی دنیا میں دیکھیں کہ کتنا ایک خاتون کے لیے کتنا سخت ہے کہ اپنا زیور کسی کو دے، سب کی ضرورت نہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا وہ ہاتھ دے دیا سائل کو، جب سائل کو ہاتھ دے دیا، سائل لے کے ہاتھ چلا، اور اس کے بعد وہاں پر جہاں پر سائل لے کے ہاتھ آ رہا تھا وہیں پر جناب میثم کھڑے تھے۔ جیسے ہی جناب میثم نے دیکھا، جناب عمار نے دیکھا کہ سائل ہاتھ کو لے کے آ رہا ہے، کہا یہ کہاں سے تمہیں ملا؟ کہا پیغمبر کے پاس گیا تھا، پیغمبر نے فلاں گھر کی طرف رہنمائی کی، وہاں گیا تو وہاں یہ ہار مل گیا۔ تو جناب عمار سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ہار کس کا ہے؟ کہا ٹھیک ہے، یہ ہار تم مجھے کتنی قیمت میں دو گے؟ کہا کچھ نہیں، بس مجھے لباس مل جائے، کھانا مل جائے اور ہمارے وطن تک جانے کی سواری مل جائے، یہ میں سے بے قیمت کی قیمت میں۔ جناب میثم نے کیا کیا؟ اس ہار کو خرید لیا اور اسے تمام چیزیں دے دی، کھانا بھی دے دیا، لباس بھی دے دیا اور سواری بھی دے دیا۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے غلام کو یہ ہار دیا، اپنے غلام کو ہار دیا کہ جاؤ اس ہار کو لوٹا دو، جب تم لوٹا دو گے تو تم بھی آزاد ہو جاؤ گے، جب لوٹا دو گے تو تم بھی آزاد ہو جاؤ گے۔ تو عزیزوں، ایک ہار جب بیت الشرف سے باہر آیا تو ایک بھوکے کا پیٹ بھی بھر گیا، ایک عریاں کو لباس بھی مل گیا، ایک غیر غریب الوطن کو اپنے وطن جانے کا سہارا بھی مل گیا، اور ایک غلام آزاد بھی ہو گیا۔ جب ایک ہار باہر آتا ہے تو اتنے لوگوں کو نجات دیتا ہے، اتنے لوگوں کو نجات دیتا ہے اور پھر اپنے صاحب کے پاس چلا جاتا ہے۔ اگر ہم اسی سے دیکھیں کہ اگر قلادہ کے معنی یہی ہے تو شاید تقلید کے معنی بھی یہی ہے کہ جب انسان کسی کی تقلید کرتا ہے تو وہ ہر جہل و جہالت سے محفوظ رہتا ہے، اور جو عمل کرتا ہے وہ ان کے اوپر جاتا ہے۔ جہاں عمل کرتے ہیں تو ساری انہی چیزوں پہ عمل کرتے ہیں جو اللہ کا حکم ہے، جو امام کا حکم ہے، جو معصوم کا حکم ہے۔ صلی اللہ محمد علیہ تو یہ امام حسین علیہ السلام کی پرورش اس آغوش میں ہوئی جہاں کرم کی انتہا ہے، جہاں سے کرم ختم ہے۔ امام حسین علیہ السلام کیسے قریب تھے، اور ان کی کرامتیں جو دنیا والوں نے دیکھی ہیں کہ دنیا میں آئے تو کرم کر دیا۔ کیسا کرم؟ واقعہ مشہور ہے، ساری باتوں کو یاد دلانا ہے، کوئی نئی چیز آپ کے سامنے پیش نہیں کر رہا ہوں۔ کرم مشہور ہے، جبریل چلے پیغمبر اسلام کی طرف کہ انہیں مبارکباد دے دیا جائے، ساتھ میں راستے میں جناب فضول سے ملاقات ہو گئی۔ اے جبریل کہاں جا رہے ہو؟ پورے ملائکہ کا لشکر لے کے کہاں چل رہے ہو؟ کہ پیغمبر اسلام کیا ان کے نواسے کی ولادت ہوئی ہے، ہم انہیں مبارکباد پیش کرنے جا رہے ہیں۔ کہا کیا ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی لے چلو؟ کہا ہاں کیوں نہیں۔ جناب جبریل نے جناب فردوس کو بھی ساتھ دے لیا، بیت الشرف تک پہنچے، اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام سے کہا کہ یہ معطوف فرشتہ ہے، اس کے بالوں پر جا چکے ہیں، یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں تاکہ اس کا عذاب ختم ہو جائے، اور جس کے بالوں پر ہیں وہ واپس آ جائیں۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ جس کی وجہ سے تم یہاں تک آئے ہو، جاؤ اسے اپنا وسیلہ بناؤ، جاؤ اسے اپنا وسیلہ بناؤ۔ فطرس جاتا ہے اور جانے کے بعد خود امام حسین علیہ السلام سے مس نہیں ہوتا ہے، بلکہ صرف گہوارے سے مس ہوتا ہے، صرف گہوارے سے مس ہوتا ہے۔ گہوارے سے مس ہونا تھا کہ اس کا عذاب ختم ہو گیا، جو عذاب تھا وہ ختم ہو گیا، جو بالوں پر چھن گیا تھا وہ واپس آ گیا۔ اب جب فطرس نے دیکھا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی، ہمارا عذاب ختم ہو گیا، ہمارا بالوں پر مل گیا، اب جب وہ پرواز کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ وہ اس وقت جب اس نے کہا تھا کہ جب اللہ نے اسے یہ عطاب دیا، یہ عذاب دیا، تو یہ کہا کہ سب سے بلند پرواز میری ہے، تو اللہ کو غرور نہیں پسند ہے کسی کا، تو اللہ نے اسے عطاب دے دیا۔ لیکن اب جب وہ پرواز کرتا ہے تو یہی کہتا ہے کہ میری پرواز نہیں ہے بلکہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ تو عزیزوں، یہ امام حسین علیہ السلام
کا کرم ہے. آپ دیکھیں امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے آغاز سے کرم امام حسین کیا ہے. امام حسین بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک معطوف فرشتہ آیا اور آنے کے بعد جب اس نے مجھے اپنا وسیلہ بنایا تو ہم نے اس پر کیسا کرم کیا. وہ آسمان کا رہنے والا تھا, وہ فرشتہ تھا, دنیا کا رہنے والا نہیں تھا, اور دنیا کا فرشتہ وہ آسمان کا فرشتہ تھا. عذاب اسے اللہ نے دیا تھا, لیکن امام حسین علیہ السلام کو جب وسیلہ بنایا تو امام حسین کا ایسا کرم ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے اسے عذاب سے بچا لیا. جو چیز اس کی چھن گئی تھی اسے واپس دلا دی. تو پتہ ہی چلا جس کا کیس تھا, جس کا جرم تھا وہ آسمانی تھا. اگر اس کا کوئی حساب کتاب ہوتا تو آسمان پہ ہوتا, اللہ کرتا, فرشتوں کے سامنے کرتا, اور جو چیزیں ہوتی وہ آسمان پہ ہوتی, لیکن زمین پہ ساری چیزیں ہو گئی. امام حسین علیہ السلام کا وجود بتا رہا ہے کہ دیکھو ہم صرف زمین والوں کے لیے کرم نہیں کرتے بلکہ آسمان والوں پہ بھی کرم کرتے ہیں, اور یہ ہے آغاز حیات امام حسین علیہ السلام, جس کا آغاز کرم سے ہو رہا ہے, جس کا آغاز کرم سے ہو رہا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر یہ صفت کو ہم اپنانا چاہیں اور اللہ نے اگر ہمیں دے دیا یہ صفت, تو ایک چیز جو ہے وہ لکم عدو مبین, جو شیطان جو ہے وہ لگا رہتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو وسوسہ کیا جائے, کس طریقے سے اس کے اعمال کو برباد کر دیا جائے. اگر ہمارے اندر وہ صفت کریم آ گئی, اب ہم نے کسی کو کچھ عطا کر دیا, تو ہماری فکر یہ ہے کہ ہم نے اسے دے تو دیا, کم سے کم وہ ہمارا شکریہ تو ادا کر دے. لوگوں کے سامنے نہیں, کم سے کم اکیلے میں شکریہ ادا کر دے تاکہ بعد ہم لوگوں کو بتا دے. ہمارے اندر یہ فکر ہے, انسان کے اندر یہ فکر ہوتی ہے کہ جہاں انسان کا مزاج یہ بن گیا کہ اگر ہم نے کسی کو کوئی چیز عطا کر دی تو انسان یہ سوچتا ہے کہ کم سے کم اگر کچھ نہیں دے سکتا اس کے بدلے میں تو کم سے کم شکریہ ادا کر دے. تو عزیزوں یہ انسان کی کمزوری ہے. پروردگار عالم نے کہا کہ دیکھو بھلے یہ کمزوری تم سب میں پائی جاتی ہے, اگرچہ تم اپنے آپ کو اس کمزوری سے نجات دے سکتے ہو, لیکن کچھ افراد ایسے ہیں جو عطا کرتے ہیں لیکن شکریہ کے منتظر نہیں رہتے ہیں. وہ کون افراد ہیں؟ پروردگار عالم نے قرآن میں ان کا ذکر کر دیا. وہ افراد ہیں کہ جن کے لیے یہ کہا گیا, پورا سورہ نازل کر دیا, اور 3 دن تک فقیر آتے رہے. کبھی کوئی فقیر بن کے آیا, کوئی مسکین بن کے آیا, کوئی یتیم بن کے آیا, روزہ رکھا گیا, پانی سے افطار کیا گیا. جب فقیر آتا تھا, مسکین آتا تھا اور آنے کے بعد سوال کرتا تھا تو سب اپنی روٹیاں اسے عطا کر دیتے تھے. اس کے بعد پروردگار عالم نے کہا کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو کسی کے شکریہ کے محتاج نہیں ہوتے. یہ وہ افراد ہیں کہ جو کسی کے شکریہ کے منتظر نہیں ہوتے. یہ کیوں کسی کے شکریہ کے منتظر ہوں گے؟ اللہ نے جتنی افراد کے لیے یہ کہا ہے, جیسے جناب عیسیٰ کے لیے کہا کہ جناب عیسیٰ کون ہیں, تو 2 صفتیں بتائیں کہ جناب عیسیٰ وہ ہیں کہ جو کھانا بھی کھاتے ہیں, شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. جناب عیسیٰ وہ ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں, شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اگرچہ یہ اس کا بھی بہت فلسفہ ہے کہ اللہ نے 2 صفتیں کیوں بتائیں کہ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں اور شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. بہرحال ایک الگ مرحلہ ہے. تو جہاں جناب عیسیٰ کے لیے بیان کیا گیا کہ وہ کھانا بھی کھاتے ہیں, شکریہ بھی ادا کرتے ہیں, تو اب یہ منتظر نہیں رہتے ہیں کسی کے شکریہ کے. کیوں نہیں رہتے ہیں؟ کیونکہ جن کا شکریہ خود خدا کر رہا ہو, جن کا شکریہ خود خدا کر رہا ہو, وہ بندے کے شکریہ کیا محتاج رہیں گے. سلام محمد یہ ایسے کریم ہیں کہ جو اپنی کرم کی صفت سے لوگوں کو نجات دیتے ہیں. اور یہ ایسی صفت ہے کہ جسے کہا جائے, پیغمبر اسلام نے کہا دیکھو یہ صفتوں میں سے ایک بہترین صفت کا نام ہے کرم. اور جس قوم و ملت میں صفت پائی جائے اس کا احترام کیا جائے, جس کے اندر یہ صفت پائی جائے اس کا احترام کیا جائے. بعد پیغمبر اسلام ایک ملک پر حملہ کیا گیا, اور جب حملہ کیا گیا تو وہاں کے کچھ رئیس و رؤسا کو قیدی بنا کے لایا گیا. جب لایا گیا مدینے میں تو مولا کائنات کو معلوم ہوا کہ فلاں ملک پہ حملہ ہوا تھا اور وہاں سے کچھ رئیس و رؤسا آئے ہیں.
حکم یہ صادر کر دیا گیا کہ جو مرد ہیں انہیں غلام بنا لیا جائے اور جو عورتیں ہیں انہیں کنیزی میں رکھ لیا جائے۔ مولا کائنات جاتے ہیں اور جا کے فرماتے ہیں کہ تمہیں یاد نہیں، پیغمبر نے یہی کہا تھا کہ جس شخص کے اندر صفت کرم پائے جائے اس کا احترام کیا جائے۔ جب حدیث یاد دلائی تو خیر حدیث یاد آ گئی اور ان لوگوں کو آزاد کر دیا گیا، ان لوگوں کو آزاد کر دیا گیا، کیونکہ ان سبوں کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی، کرم کی صفت پائی جاتی تھی۔ جب ان لوگوں نے سنا کہ مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کی اس حدیث کو آ کے بیان کیا جو پیغمبر اسلام نے بیان فرمایا تھا کہ جس کے اندر بھی صفت کرم پایا جائے اس کا احترام کیا جائے، تو عزیزوں جنگ کسی اور نے کی تھی، حملہ کسی اور نے کیا تھا، اسیر کسی اور نے بنایا تھا، غلام کوئی اور بنانا چاہتا تھا، لیکن جہاں مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کی حدیث کو سنا دیا تو اب وہاں پر وہ لوگ سنتے ہیں کہ آج اگر ہم آزاد ہوئے ہیں، ہمیں یہ عزت دوبارہ ملی ہے تو پیغمبر اسلام کی حدیث سے ملی ہے اور مولا کائنات کے بیان کرنے سے ملی ہے، تو وہ سب فوراً اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ صلی محمد علیہ گرفتار کر کے کوئی اور لایا تھا، شیدائی کسی اور کے ہو گئے۔ اسی لیے ائمہ نے کہا کہ اگر ہمارے بیان کو لوگوں کے سامنے پیش کرو گے تو یقیناً وہ قبول کریں گے۔ ایک صفت کرامت، صفت کریم کیسی صفت ہے کہ صرف ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کریم ہیں، نہیں، یا ہم یہ بتائیں کسی کو ہم کریم ہیں یا فلاں کریم ہے، نہیں۔ اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ ہمیں اس کی جزا ملنی چاہیے تو مولا کائنات نے ایک چیز بیان کی، وہ کیا ہے؟ مولا کائنات نے بیان فرمایا کہ اگر تمہارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے اور تم نے کسی کو کچھ عطا کر دیا اور تم چاہتے ہو کہ شکریہ ادا کرے اور اس نے شکریہ ادا نہیں کیا اور لوگوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ تمہارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے تو یہ سمجھو کہ تمہیں تمہارا عوض مل گیا، تمہیں تمہارا عوض مل گیا۔ صرف لوگوں کو معلوم ہو جانا یہی کافی ہے کہ تمہارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے، تمہارے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے۔ تو عزیزوں یہ صفت کریم جو امام حسین بیان فرما رہے ہیں، صرف چاہنے والے ہی انہیں کریم نہیں کہتے تھے بلکہ دشمن بھی یہی کہتے تھے کہ ایسے کریم ہیں کہ ہم انہیں کچھ بھی عطا کرتے ہیں یہ فوراً یتیموں میں بانٹ دیا کرتے ہیں، غریبوں کو دے دیا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حاکم بن شام نے تمام مدینے کے جو رؤسا تھے، بزرگان تھے، انہیں تحفہ بھجوایا اور تحفہ بھجوانے کے بعد کہا دیکھو یہ خاص تحفہ ہے، یہ امام حسین کو دے دینا، یہ حسین ابن علی کو دے دینا۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ جب یہ ملے گا تحفہ تو اپنے پاس نہیں رکھیں گے، وہ یتیموں کو بانٹ دیں گے۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام کو وہ دیکھ چکا تھا کہ امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں بھی اس نے ایک مرتبہ اسی طریقے سے تحفے بٹوائے اور سب کو تحفہ بٹوا دیا گیا، اور جب 3 دن تک تحفہ بٹتا رہا، تمام لوگوں کو وہ تحفہ ملتا رہا، بزرگ دربار میں بھی آتے رہے جاتے رہے، جب سب کو مل گیا دیکھا حسن ابن علی نہیں آئے دربار، حسن ابن علی نہیں آئے تو انہیں بلایا گیا، امام حسن گئے اور جانے کے بعد جب کچھ گفتگو ہوئی، امام جب جانے لگے تو کہتا ہے کہ اب تک جتنا بٹا ہے اتنا ہی حسن ابن علی کے حوالے کر دیا جائے، اتنا ہی حسن ابن علی کے حوالے کر دیا جائے۔ امام حسن کو اتنا تحفہ دے دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کیونکہ میں پسر ہندہ ہوں، میں پسر ہندہ ہوں، جیسے اس نے کہا امام چاہتے ہیں کہ وہاں سے پلٹے، ایک غلام تھا وہ آگے آتا ہے، آنے کے بعد امام کی جوتی کو سیدھی کر دیتا ہے، جیسے ہی امام کی جوتی کو سیدھا کیا امام کہتے ہیں جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے میں اس غلام کو عطا کرتا ہوں، میں اس غلام کو عطا کرتا ہوں۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں میں پسر فاطمہ ہوں۔ صاحب محمد علیہ تو عزیزوں یہ ایک خاص صفت ہے
کہ جس کا ہم سے مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ انسان کے اندر اگر انسان اصلاح چاہتا ہے تو کم سے کم تمام اچھی صفتوں کے ساتھ یہ ایک صفت بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ بیان کرتا چلوں کہ آج شب وفات جناب معصوم قم ہے، اور جناب معصوم قم کو کریم اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جناب معصوم قم کو کریم اہل بیت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ کریم کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر مانگے عطا کر دے۔ اور ہم نے قم میں یہی دیکھا ہے کہ معصومہ کا طلاب پہ ایسا رحم و کرم ہوتا ہے کہ جو بغیر مانگے عطا ہوتا ہے۔ جہاں پہ کوئی رشتہ دار اپنا نہ ہو، ایک پردیس ہو، اور وہاں پر انسان توسل کرتا ہے جناب فاطمہ معصومہ سے، بجا کے زری پکڑ کر اپنی ضرورت کو بیان کرتا ہے، تو یقیناً جناب معصوم قم اسے عطا کر دیتی ہے۔ اور صرف طلاب ایسی ضرورت ہی نہیں، بلکہ دین کے بزرگ علماء، دین کے بزرگ فلسوف ملا صدرہ آتے تھے، اور آنے کے بعد جو بحث میں پھنس جاتے تھے، جواب نہیں حاصل کر پاتے تھے، تو آنے کے بعد معصوم قم سے توسل کرتے تھے اور انہیں جواب مل جاتا تھا۔ عید اللہ مرشی نجفی سب سے پہلے ظاہر ہوتے تھے معصوم قم کے، اور انہوں نے نجف کو چھوڑ دیا، بلکہ ان کے والد نے محمود نجفی جنہیں کہتے ہیں مرشی نجفی نے نجف کو چھوڑ کے وہ قم چلے آئے۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ ان کے والد نے ایک عمل انجام دیا تھا، وہ چاہتے تھے کہ وہ دیکھے، اس عمل کو انجام دیکھے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مطہر کہاں ہے، قبر مطہر کہاں ہے۔ جب انہوں نے اس عمل کو انجام دیا، 40ویں دن کہتے ہیں کہ خود امام کی زیارت ہوئی، یا حالت خواب میں امام ان کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دیکھو کہ تم نے جس عمل کو انجام دیا ہے وہ ایک راز خدا ہے جسے پوشیدہ رکھا گیا ہے، لیکن ہاں اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کا ثواب تم حاصل کر سکو تو قم جاؤ اور جا کے معصوم قم کی زیارت کرو۔ اللہ معصوم قم کی زیارت کرو، تمہیں وہی ثواب ملے گا۔ پروردگار عالم اتنا رحیم و کریم ہے کہ اگر راز پروردگار ہے قبر سیدہ، تو لیکن پروردگار عالم نے ثواب سے محروم نہیں کیا، وہ ثواب بتا دیا کہ اگر تم اس قبر کی زیارت کرتے ہو تو تمہیں وہ ثواب عطا ہوگا۔ 4 معصوموں نے حدیثیں بیان کی ہیں۔ چھٹے امام نے جب امام موسیٰ کاظم نہیں تھے اس وقت کہا تھا کہ ہماری اولاد میں سے ہماری ایک ایسی اولاد ہوگی کہ جو قم میں دفن ہوگی، اور جو اس کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ 7ویں امام نے کہا تھا کہ ہماری بیٹیوں میں سے ایک بیٹی ایسی ہوگی کہ جس کا نام فاطمہ ہوگا اور وہ قم میں دفن ہوگی۔ 8ویں امام نے کہا کہ جو بھی میری بہن کی زیارت قم میں کرے گویا اس نے میری زیارت کی ہے۔ 9ویں امام فرماتے ہیں کہ جو بھی میری پھوپھی کی زیارت قم میں کرے اور معرفت کے ساتھ زیارت کرے تو یقیناً اس پہ جنت واجب ہے۔ قم ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں کے لیے کہا جاتا ہے کہ قم دروازہ جنت میں سے ایک دروازہ ہے۔ جس طریقے سے زمین کربلا جنت کی زمینوں میں سے ایک زمین کہی جاتی ہے، اسی طریقے قم دروازہ جنت میں سے ایک دروازہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ معصومہ جن کے اندر اتنی صلاحیت اور اتنے کرامات پائے جاتے تھے، علم کا یہ عالم تھا جناب معصومہ کا کہ ابھی 4 سال کی عمر ہے، 5 سال کی عمر ہے کہ ایک قافلہ جاتا ہے نشاپور سے مدینے کی طرف کہ 7ویں امام سے ملاقات کریں اور اپنے کچھ سوالات کو ان کے حوالے کریں تاکہ اس کے جوابات کو حاصل کر سکیں۔ جب معلوم یہ ہوا وہاں پہنچے، کیونکہ ایسا دور نہیں تھا، اتنا ترقی یافتہ دور نہیں تھا، وہاں پہنچتے ہیں اور جانے کے بعد یہ دیکھتے کہ امام گھر پہ تشریف فرما نہیں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ ہم کچھ سوالات لائے تھے لیکن ہم کیا کریں، تو اندر سے کہا گیا کہ ان سوالات کو لے آؤ، اور اس سوالات کے جوابات کو معصومہ نے جوابات دیے اور ان لوگوں کو واپس کر دیا۔ جب یہ قافلہ واپس جاتا ہے راستے میں امام سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور امام نے جب اس جوابات کو دیکھا تو یہی کہا فداہا ابوہا،
کہ اس کا باپ اس پہ فدا ہو جائے۔ جناب معصومہ نے اس کم سنی میں وہ جوابات دیے تھے جو امامت کے جواب تھے، جو امامت کے جواب تھے۔ اور یہ ہے کریمہ معصومہ قم کہ جنہیں ثانیہ زینب بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے ثانیہ زینب؟ اس لیے کہ بہت ساری مماثلتیں ہیں کہ جو جناب زینب سے ملتی ہیں۔ جس طرح جناب زینب اپنے ماجائے امام حسین سے محبت کرتی تھی، اسی طرح جناب معصومہ اپنے بھائی علی رضا علیہ السلام سے محبت کرتی تھی۔ جس طرح امام حسین جب مدینے سے چلے تھے کربلا کے لیے تو جناب زینب ساتھ ساتھ تھیں، لیکن جب مامون الرشید نے 8ویں امام کو مرد بلایا ہے تو اس وقت جناب معصومہ ساتھ نہ آ سکی، لیکن ایک سال جب سے کچھ زیادہ گزرا تھا تو جناب معصومہ نے کہا اتنے دن گزر گئے اور ہم نے اپنے بھائی کی زیارت نہیں کی، اگر میرا بھائی یہاں نہیں آ سکتا ہے تو میں خود اس کی زیارت کے لیے جاؤں گا۔ اور اس یہ بھی کہا گیا کہ جناب امام رضا علیہ السلام نے معصومہ کو مدینے سے بلوایا تھا اس لیے کہ وہ بادشاہ کے تمام ظلم کو بیان کرے اور جناب معصومہ اس ظلم کو عیاں کرے اور لوگوں کو بتا دیں۔ جس طریقے سے جناب زینب نے کربلا کے تمام مظالم کو پوری دنیا میں پھیلایا ہے۔ جب جناب معصومہ چلی ہے مدینے سے اور مدینے سے چلنے کے بعد اتنے سارے ممالک کو طے کرتے ہوئے ساوا تک پہنچی ہیں جو قم سے تھوڑی دور پر ہے، جب بادشاہ کی حکومت کو معلوم ہوا کہ معصومہ آ رہی ہیں، امام کی بہن آ رہی ہیں، تو ایک مرتبہ ایک لشکر نے اس لشکر پہ حملہ کیا اور بہت سارے افراد کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اور یہاں پہ ایک چیز بھی بیان کی جاتی ہے کہ وہیں پر جناب معصومہ کو کھانے میں زہر بھی دے دیا گیا۔ دو روایتیں ہیں کہ جناب معصومہ کی وفات ہوئی تھی یا شہادت ہوئی تھی۔ بہرحال اب جناب معصومہ پوچھتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ یہاں پر ایک جگہ ہے قم، میں قم جانا چاہتی ہوں۔ کہا اے شہزادی آپ قم کیوں جانا چاہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں میرے بابا نے بتایا تھا کہ قم میں ہمارے چاہنے والے رہتے ہیں۔ ہاں عزاداروں، اور جب قم والوں کو یہ معلوم ہوا تو موسیٰ بن خزرج جو اس وہاں کے قبیلے کے سردار تھے، جب انہیں معلوم ہوا تو فوراً جاتے ہیں اور جانے کے بعد جناب معصومہ کا استقبال کرتے ہیں۔ دو چیزیں یہ بھی ہیں کہ جناب معصومہ کی شہادت یا جناب معصومہ کی وفات امام رضا سے پہلے ہوئی ہے یا بعد میں ہوئی ہے، لیکن کچھ علماء نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جناب معصومہ کو اس انداز سے لایا گیا جب موسیٰ بن خزرج گئے وہاں پر، اور جانے کے بعد وہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، سر کو جھکائے ہوئے ہیں، بڑے عزت و احترام کے ساتھ ساوا سے قم لے کے آ رہے ہیں۔ ہاں عزاداروں، اب ساوا سے قم لے کے آئے اور قم لانے کے بعد ایک جگہ ہے جسے بیت النور کہتے ہیں، بیت النور میں 17 دن وہاں پہ معصومہ رہی اور عبادت کرتی رہی۔ وہ وقت آتا ہے کہ جناب معصومہ اس دنیا میں نہ رہی۔ جب معصومہ اس دنیا میں نہ رہی تو معصومہ کے لیے جب غسل و کفن دے دیا گیا، یہ کہا گیا کہ انہیں دفن کون کرے گا؟ تو ایک شخص تھا جو بہت ہی متقی پرہیزگار تھا، لوگوں نے اس سے کہا کہ آپ بھی دفن کر سکتے ہیں، اور اس نہر کے پاس لایا گیا جہاں پہ آج حرم ہے، اس جگہ کا نام تھا باغ بابلان۔ وہاں پر جب دفن کیا جاتا ہے، جہاں پہ دفن کیا گیا وہیں سے ملی ہوئی اس وقت نہر تھی، نہر ہے ابھی۔ اور اس کے بعد جب وہاں پہ رکھا گیا تو دیکھا لوگوں نے کہ 2 گھوڑے سوار آئے، آنے کے بعد انہوں نے نماز پڑھائی، دفن کیا اور وہ واپس چلے گئے۔ کہا یہ کون آنے والے تھے؟ کہا یہ آنے والے ایک امام رضا تھے اور ایک امام جواد ان کے بیٹے تھے۔ آزاداروں، میں کہوں گا اے معصومہ آپ کتنے خوش نصیب ہیں، آج جب اس دنیا سے گئی ہیں تو آپ کے بھائی بھی آ گئے، آپ کے بھتیجے بھی آ گئے۔ اللہ 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 اللہ، وہ بہن کتنی مظلوم تھی، وہ بہن کتنی بے بس تھی جو کربلا کے میدان میں تھی۔ آزاداروں، بھائی بھی موجود ہے، بھتیجا بھی موجود ہے، لیکن جناب زینب کس مظالم سے گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ روز عاشورہ یہی دیکھا گیا کہ جب جناب زینب ایک ٹلے پر ہے، ایک بلندی پر ہے اور آواز دے رہی ہے اے پسر سعد، تو کھڑا دیکھ رہا ہے
میرا ماجا یہاں سے بھاگ کیا جا رہا ہے۔ آزاداروں، امام حسین نے اشارہ کیا، جناب زینب خیمے میں آ گئی، یہ بھائی کی منزل تھی۔ اللہ اللہ، ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب جناب زینب بعد امام حسین جب اسیر کی گئی، بھتیجا موجود تھا، لیکن بھتیجے کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی، پیروں میں بیڑی تھی، گلے میں خاندار تو تھی۔ آزاداروں، بہت ہی عزت و شان سے جنازے کو اٹھایا گیا، لیکن زینب جب کربلا سے چلی ہے تو بے کجاوا اونٹ ہے۔ اللہ اللہ، میں کہوں گا اے معصومہ، آپ کی وفات بھی پردیس میں ہوئی، ہاں، لیکن آپ پر کسی نے ظلم نہیں کیا۔ لوگ آئے تھے آپ کو، آپ کے بھائی کا پرسہ دینے کے لیے، لیکن ہائے زینب کو کیسا پرسہ دیا گیا۔ جب کوفہ میں آئی ہے تو کوئی ڈھیلے مارتا ہے، تو کوئی خارجی کہتا ہے، کوئی اذیت کرتا ہے، لوگ تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ آزاداروں، آج بھی تم میں وہ یاد منائی جاتی ہے، لیکن آزاداروں، ہم نے یہ دیکھا کہ زینب کتنی مظلوم ہے۔ جب زینب مدینے آئی ہے، آنے کے بعد زینب اس طریقے سے بدل گئی تھی کہ جب اپنے بیت الشرف میں گئی اور جانے کے بعد بیٹھ گئی، جناب عبداللہ آتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں اے بیوی آپ کون ہیں؟ میری زوجہ بھی نہیں ہے، آپ باہر چلی جائیں۔ اے مظلومیت زینب، جہاں عبداللہ نہ پہچان رہے ہوں، جناب زینب کہتی ہے اے عبداللہ تم نے بھی نہیں پہچانا، میں زینب ہوں۔ اللہ اللہ، زینب پہ کیسے مسائل ٹوٹ گئے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جناب عبداللہ نے کہا اے شہزادی آپ زینب ہیں، لیکن شہزادی یہ آپ کی کلائی پہ رسی کے نشان کیسے ہیں؟ اے عبداللہ میں تمہیں کیا بتاؤں، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، ہمارے ہاتھوں کو پسے گردن باندھ دیا گیا تھا۔ وہ حسینہ